الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ ہمارے سلسلے کا پانچواں درس ہے، اور پچھلی دفعہ جب ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، کہ جس سے علم کا سوال کیا جائے اور پھر وہ اس علم کو چھپا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جہنم کی آگ کی لگام ڈالے گا. جیسا آپ کو پتا کہ لگام گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے، اس طرح جانوروں کو لگام ڈالی جاتی ہے، تو لگام منہ میں ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اب اس شخص نے علم کو چھپایا، اس شخص نے حق کو چھپایا، اور اس شخص نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھپایا. تو چونکہ اس نے اپنی زبان کو روکا حق پھیلانے سے. کچھ شیطان ہوتے ہیں جو زبان سے باطل پھیلاتے ہیں، باطل جو ہے وہ نشر کرتے ہیں، اور کچھ گونگے شیطان ہوتے ہیں. گونگا شیطان وہ ہے جو حق کو بیان نہیں کرتا، جو حق کو جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتا. تو بعض اوقات بولنا جرم ہوتا ہے اور بعض اوقات خاموش ہونا جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اس نے زبان کا استعمال نہیں کیا اور زبان کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اس کو یہ سزا ملے گی کہ اس کو لگام ڈال دی جائے گی، جہنم کی آگ کی، جہنم کی آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس میں بہت بڑی وعید ہے کہ جو لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو بیان نہیں کرتے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا ہے کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، کہ یہ جو یہود کے علماء ہیں، جو احبار ہیں، اور پھر یہی بات جو ہے وہ ہماری امت کے علماء کو بھی اپلائی ہوتی ہے جو حق کو نہیں پھیلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم کو چھپاتے ہیں، ہماری جو ہے بینات کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولئک یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو بڑی شدید وعید ہے، بڑی شدید وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، منہ میں لگام ڈالی جائے گی آگ کی، بڑی شدید وعید ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز بیان کر دینا ضروری ہے؟ کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ آپ جیسا کا تیسا سب کا سب آپ بیان کر دیں؟ اور کیا کسی وقت خاموش رہنے میں مصلحت نہیں؟ کیا کسی وقت نہ بتانے میں مصلحت نہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک اکثر سوال پیدا ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی علماء کیوں نہیں بول رہے، علماء اس چیز پہ کیوں نہیں بول رہے، علماء یہ کیوں نہیں کرتے، علماء کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں کرتے. تو اس کے نام پہ علماء پر تنقید ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ علماء تو حق بولتے ہی نہیں، علماء تو جو ہیں وہ ڈالروں کے پیچھے اور ریال کے پیچھے خاموش ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ خاموش ہو گئے ہیں، وہ تو حق نہیں پھیلاتے. تو اب آپ نے حق کہاں سے لینا ہے؟ اب آپ نے ان بازاری دانشوروں سے لینا ہے، آپ نے ان سے لینا ہے جن کے پاس نہ وحی کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، یا آپ نے یوٹیوبر سے لینا ہے. تو یہ علماء سے بدزنی پھیلا کر، علماء کو برا بلا کہہ کر، اور ہر موقع کے اوپر ہر چیز کے اوپر سوال تھا کہ علماء نے اس موقع پہ کیا کیا ہے، علماء نے اس موقع پہ کیا کیا ہے. جیسے پوری کی پوری امت میں علماء حق کا وجود ختم ہو چکا ہوا ہے، اور سارے کے سارے علماء سو ہو گئے ہیں، اور اب علماء کا دور ختم ہو چکا ہے. جو انبیاء کے ورثہ ہیں، جن کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چاند سے تشبیہ دی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نور اور کیا کہتے ہیں وحی کے کیریئرز بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا وحی کا حامل بنایا گیا ہے، وہ ان کا کام، ان کا رول ختم ہو چکا ہے. اور اب ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام الناس ہی عوام الناس کو لیڈ کریں، اور پھر جو ہے وہ ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کا فساد اور ہر طرح کا قتل اور دنگا فساد اور بربادی جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے علماء تو بولتے نہیں. تو کب بولنا چاہیے اور کب نہیں بولنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس چیز میں بولنے کی ضرورت نہیں جو چیز ضروری نہ ہو، جو چیز آپ سے ریلیونٹ نہ ہو، جس کا آپ سے تعلق واسطہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص علماء سے آ کے پوچھتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ایلینز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو یہ کوئی شرعی طور پر
کوئی اہم چیز نہیں کہ اس کے اوپر علماء لازمی کلام کریں، اور اگر وہ نہیں کلام کرتے تو ہم کہیں جی آپ کے اوپر جو ہے وہ سخت وعید نازل ہوتی ہے۔ علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے عقائد کی اور ان کے اعمال کی اصلاح کریں۔ جو چیز بھی عقیدے اور اعمال سے ارریلیونٹ ہے اس کا بیان کرنا ضروری نہیں، اور اس میں کلام کرنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ فرضی مسائل بناتے رہتے ہیں کہ جی اگر ایسے تو ایسے کا ایسے ہو جائے تو اس حوالے پھر کیا ہوگا، تو اگر کا مگر کا جواب وہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جو واقعی مسائل ہیں، جو حقیقی مسائل ہیں، جو لوگوں کی زندگی کے مسائل ہیں، ان میں جواب دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس شخص کو جواب دینا بھی ضروری نہیں جو علم سیکھنے کی غرض سے نہیں بلکہ فساد پھیلانے کی غرض سے کر رہا ہے، جو شخص فساد پھیلانے کی غرض سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ جو ہے وہ شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ شیخ مقبل ہادی وادعی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مطلب اگنور، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پوچھنے والے کا مقصد آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، تاکہ شیخ جو ہے وہ کوئی کمنٹ کریں اور پھر جو ہے وہ ہم کلپس بنا کے تقسیم کریں۔ تو جب پوچھنے والے کا مقصد ہدایت لینا نہیں، پوچھنے والے کا مقصد بینیفٹ لینا نہیں، تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے مسائل پوچھتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے، شغل کے لیے، کہ ہاں جی جی اچھا اس والے سے اسلام پہ کہتا ہے، صرف جو ہے وہ ایک ٹیسٹ بدلنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو جو علم کے حقدار نہیں، جو علم کو ڈیزرو نہیں کرتے، ان کے سامنے علم کو کھولنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ علم ایک قیمتی خزانہ ہے، اس کو ان کے سامنے، ان جو ہے وہ بے قدروں کے سامنے، نہ قدروں کے سامنے علم کو نہیں کھولنا چاہیے، کہ یہ تو چند موٹی باتیں ہیں کہ کب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور جو ضروری علم ہے، جو مسائل حقیقی ہیں، ان میں بیان کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مصلحت کس میں ہے، کیا بتانے کا نقصان زیادہ ہے، کیا بتانے کا فائدہ زیادہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو بتائیں گے تو اس کا لوگوں کے اوپر نیگیٹو اثر ہوگا، اس کا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، لوگ اس علم کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ربانی کسے کہتے ہیں، ربانی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو صغار العلم قبل کبار، کے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے علم کا بنیادی، علم کا چھوٹا علم کا جو ہے وہ بگننگ پارٹ دیتا ہے، علم کا بڑا پارٹ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بنیادی علم ہے، جو ضروری علم ہے، جو شروع کا علم ہے، جو ہلکا ہلکا علم ہے، وہ لوگ پہلے لوگ اس کو قبول کریں، پھر لوگوں کو بھاری علم دیا جائے۔ اب ایک انسان بالکل جو ہے وہ قرآن اور سنت کا اس کو علم نہیں، اس کو عقیدے کا بھی کچھ علم نہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ گہری علمی کلامی بحثوں میں لے کے بیٹھ جائیں، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیان کر سوچیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا عوام الناس کے اوپر۔ اگر آپ عوام الناس کے سامنے لے کے بیٹھ جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ جناب صحیح بخاری اور مسلم جو ہیں وہ سب سے صحیح کتابیں ہیں، لیکن اس میں چند روایات کے اوپر کلام ہے، یہ میرے ساتھ حقیقی طور پر ہوا ہے کہ میں اس وقت، مطلب یہ کہ میرے پاس یہ نیا نیا علم آیا تھا، مجھے تھوڑا تھوڑا پتہ لگا تھا اس وقت کہ جناب چند روایات کے اوپر، چند گنی چنی روایات کے اوپر جو ہے وہ علماء کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں بھی جو ہے وہ حق صحیح بخاری، امام بخاری کے پاس ہی ہے، لیکن مطلب یہ کہ مجھے پتا کہ چند روایت کے اوپر کلام ہے، چند روایات کے اوپر اختلاف ہے کہ یہ کیا حقیقی طور پر اس درجہ صحیح کے اوپر ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ میں نے ایک بھائی کو میں نے کہہ دی کہ وہ بھائی کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم جو ہے وہ صحیح ترین کتاب ہیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، لیکن یہ کہ چند روایت کے اوپر کلام ہے۔ ان بھائی کا چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو مہربانی ہوگی کہ آپ پلیز مجھے یہ باتیں نہ بتائیں، میرا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ایمان اب وہ میرے لیے تو معمولی بات ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ بطور طالب علم ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے بعض روایت کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، اور علم المصطلح کس کا نام ہے، اور جو ہے وہ علماء کی بحث بھی ہو سکتی ہے، علماء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو حسن بھی ہو سکتی ہے وغیرہ یہ وہ، لیکن اس کے لیے کسی حدیث کا جو ہے وہ بخاری کسی حدیث پہ کلام ہونا وہ ایسے ہے جیسے اسلام جو ہے وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ گیا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بات کرتے ہیں مسئلہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو علم ہے یہ اگلا اس کو لینے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آپ سے ایسا علم پوچھتا ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، کا متحمل نہیں، علماء سے کوئی ایسا علم پوچھتا ہے جس کا وہ اگلا بندہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں لے سکتا، تو پھر اس کو بیان کرنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح علم میں یہ بھی ہے کہ ہر موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا بیان کرنے کا، موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا بیان کرنے کا۔ تو جو مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے جو احکام ہیں، جو ان کی اصلاح ہے، وہ
یہ تصور کرنا بے وقوفی ہے کہ علماء جو ہیں وہ یوٹیوبرز کی طرح، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرح وہ یوٹیوب پہ آ کے جناب کہیں گے کہ جناب تم نے یہ غلط کیا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کیونکہ اس طرح کرنے سے کوئی بھی حکمت نہیں ہوتی، اس میں کوئی حکمت اور کوئی عقل مندی اور کوئی بہادری نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس سے آگ لگ سکتی ہے، اس سے فساد پھیل سکتا ہے، اس سے وہ شخص کا علم بند ہو سکتا ہے، اس شخص جو ہے وہ جیل میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو عام عوام الناس کو ان کی اصلاح کی چیزیں بتائی جائیں گی، اور جو مسلمان حکمران ہیں ان کی اصلاح ان کے ساتھ ان کی مجالس میں کی جائے گی، ان کی پرائیویٹ مجالس میں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان کی پرائیویٹ مجالس میں کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ ان کی اصلاح جو ہے وہ عام عوام الناس کے سامنے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ تم نے یہ بھی جرم کیا اور تم نے وہاں بھی امت سے خیانت کی اور تم نے یہاں بھی غلطی کی۔ اس طرح کی جذباتی تقریریں کرنا جو ہے وہ دکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علم جو ہے وہ علم یہ کہ علم یہ بھی علم چھپانے میں یہ نہیں آتا کہ آپ جو ہے وہ ہر موقع محل کے لحاظ سے دیکھیں کہ یہ اس موقع پہ یہ بیان کرنا درست ہے، اور اس جگہ پہ یہ بیان کرنا درست ہے، اور اس جگہ پہ بیان کرنا درست نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی علم کے یہ بھی علم کے کتمان میں داخل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ ہے، اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کے گھر اس کو جو ہے وہ تھریٹس ہیں، تو وہ سرٹن چیزوں سے کچھ چیزوں کے بیان سے رک سکتا ہے، کچھ چیزوں کے بیان سے رک سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے، تو اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے، کسی کو جو ہے وہ اس کے گھر کی بربادی کا خطرہ ہے، اس کو جو ہے کسی عالم کے اوپر جو ہے وہ 100 نظریں ہوتی ہیں، تو اگر اس کو خطرہ ہے اور وہ اس خطرے کے باعث کچھ چیزوں کے بیان سے رک جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی علم کا کتمان نہیں ہے، یہ بھی علم کا کتمان نہیں ہے۔ ہاں، مذمت اس عالم کی ہوگی جو حق کی جگہ باطل کا بیان کرنے لگتے ہیں، کہ میرے پر تھریٹس بہت ہیں، مجھے جو ہے وہ مسئلے بہت ہیں، تو میں آج سے جو ہے وہ شیعت کا پرچار کرنے لگ جاؤں گا، تو ایسے عالم کے اوپر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر تنقید ہوگی، اس کے اوپر وعید بھی ہوگی۔ لیکن ایک ایسا عالم کہ جو ہے وہ صحیح عقیدہ والا ہے، لیکن وہ ایسے مواقع کے اوپر آ کے کھل کے حق والوں کا ساتھ نہیں دے پاتا، کھل کے بیان نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے، تو اس کے اوپر بھی وعید نہیں آئے گی۔ اور یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اس حوالے سے، اور میں نے عام عمومی انداز میں بیان کیا ہے، عوامی انداز میں، کیونکہ اس حوالے سے اکثر جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو یہ کریٹ ہوتا ہے کہ علماء کیوں نہیں بات کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر علماء حق نے حقیقی طور پر اس مسئلے میں کلام نہیں کیا، تو تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیوں کلام نہیں کیا اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، بجائے یہ کہ تم ان پہ تنقید کرنا شروع کر دو۔ اگر حقیقی طور پر علماء حق نے کلام نہیں کیا، پہلے تو ان سے پوچھو کہ علماء کہتے کسے ہیں جی؟ وہ میرے انسٹاگرام پہ کوئی ریل نہیں آئی جس میں ایسے کسی عالم نے بات کی ہو، تم ہو کون؟ تم علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہو؟ تم دروس میں جاتے ہو؟ نہیں جی میرے پاس وہ ریل نہیں، میرے پاس لنک، تم تک بات ضرور آنی چاہیے، تم ہو کون؟ ٹھیک ہے؟ اب تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ علماء نے کیا بات کیا کیا نہیں، کہ بس گھر بیٹھے بیٹھے جی یہ بھی ایک قصہ آ گیا کہ ہمارے یہاں پہ ایک بھائی نے دوسرے کو سمجھایا کہ تم جو ہے وہ یہ تم ربا میں کام کر رہے ہو، تم یورپ میں ربا میں کام کر رہے ہو، یہ ربا کو چھوڑ دو، یہ سود کو چھوڑ دو، سود سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ ربا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمام علماء، اس نے بڑے بڑے علماء کا نام لیا کہ جی یہ سارے سارے علماء نے اس سب کو سود قرار دیا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی ایک عالم کا فتویٰ نہیں لوں گا، کیونکہ ان میں سے کسی بھی عالم نے غزہ کے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ سود میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سود میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اور اس جہالت میں اس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ علماء نے غزہ کے اوپر کلام کیوں نہیں کیا۔ بھائی علماء نے کتنا غزہ کے اوپر کلام کیا ہے، کتنا نہیں کیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جتنا ہی بولتے ہیں کہ علماء خاموش ہیں، ان میں سے زیادہ تر کو پتہ نہیں کہ علماء نے کب کہاں کیسے کلام کیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ علماء ہمارے پاس چل کے آئیں گے، یا جناب وہ کوئی ایسی شعلے دار تقریر کریں گے کہ جناب وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور جو ہے وہ عالم صاحب کو جو پھانسی کی سزا ہوئے گی پھر ہی کوئی حق پھیلے گا، اور جب تک عالم کو پھانسی کی سزا نہ ہو، جب تک عالم کو جو ہے وہ قید نہ ہو، تب تک وہ عالم ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر علماء مسئلے میں بولتے ہیں، علماء مسائل میں بولتے ہیں، اور علماء نے رہنمائی نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اور پھر اگر وہ کسی مسئلے میں حقیقی طور پر خاموش ہیں، تو پھر بھائی تم ان کی پیروی کرتے ہو، تم بھی خاموش ہو جاؤ،
کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، علم کا تقاضا یہ ہے، وحی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا منہ باندھ رکھو. جیسے کہ اس میں آپ سے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں لیٹا ہوا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، اور بیٹھا ہوا جو ہے وہ چلتے ہوئے سے بہتر ہے، اور چلتا ہوا جو ہے وہ دوڑتے ہوئے سے بہتر ہے. تو فتنوں کے دور میں موومنٹ نہ کرنا ہی اچھی بات ہے. فتنوں کے دور میں پیچھے ہٹ جانا ہی اچھی بات ہے. جبکہ آج ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے میں کیوں نہیں بولا، اور آپ نے اس مسئلے میں ٹانگ کیوں نہیں اڑائی، تاکہ جو ہے وہ ہر فتنے میں آپ اپنا جو ہے وہ اپنی چھلانگ ضرور لگائیں، اور اس کے بعد پتہ کریں کہ آپ بچے کہ نہیں بچے. خیر، ہمارے سے کافی سائڈ ٹاپک پہ بات ہو گئی. اچھا، باب اسم من راء بالقرآن. باب اسم من راء بالقرآن، اس باب میں کس چیز کا بیان ہے؟ کہ اس شخص کے گناہ کا بیان ہے جو قرآن کے ساتھ ریاکاری کرتا ہے. وہ قرآن والا جو ریاکاری کرتا ہے اس کے گناہ کا اور اس کے عذاب کا بیان ہے. راء ریاکاری کا جو ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، راء ریاءن، تو جو دکھلاوا کرتا ہے قرآن کے ساتھ اس کے گناہ کا اور اس کے جو ہے وہ اس کے جرم کا بیان ہے. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. ٹھیک ہے، قال كذبت. استشهدت، ٹھیک ہے، استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فحسب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فحسب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فحسب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگ جن کے خلاف قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، پہلے وہ جن کے خلاف قیامت والے دن جن کی سزاؤں کا اعلان ہوگا، پہلے جن کے خلاف مقدمہ سنا جائے گا، سب سے پہلے مقدمے جن کے خلاف قائم کیے جائیں گے، وہ 3 لوگ ہوں گے. پہلا وہ شخص جو شہید ہوا، جو بظاہر شہید ہوا، اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں تجھے یہ بھی نعمت دی، میں تجھے نعمت دی، اور فعرفہ وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے طاقت دی، یا اللہ تو نے مجھے ہمت دی، یا اللہ تو نے مجھے صحت والا جسم دیا، سب کچھ نعمتیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما عملت فیہا، اس جسم کے ساتھ اس سب نعمتوں کا تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت. ٹھیک ہے، کہ میں یا اللہ میں تو اس جسم کے ساتھ تیرے رستے میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذب، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تم نے تو اس لیے لڑے کہ تمہیں کہا جائے جری، بہادر، جناب شجاع، بڑا طاقتور، بڑا جناب بڑا شجاع شخص تھا. فقد قیل، اور تمہیں کہہ دیا گیا جس ٹائٹل کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کے ہاں اسٹیٹس کے لیے، لوگوں کے ہاں مقام کے لیے تم لڑے تھے، تمہیں وہ مل گیا. بس ٹھیک ہے، تم جو تمہیں چاہتے تھے، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا. اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ شہید ہے، لیکن کیونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی، اس نے اللہ کے لیے نہیں لڑا، تو وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے کہ نہیں ہے؟ شرک اصغر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، تو اگر ریاکاری کرنے والے کی شہادت قبول نہیں، تو پھر آپ بتائیں کوئی شرک اکبر میں مبتلا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ شرک اکبر والا شہید ہو، ہے شرک اکبر والا شہید قرار دیا جائے، شرک اکبر والے کو کہا جائے کہ جناب وہ شہید ہے اور وہ امت کے لیے لڑا ہے، بڑا بہادر، بڑا طاقتور، جناب اس نے جو ہے وہ صہیونیوں کے خلاف اس نے کیا کچھ نہیں کیا.
उसका अंजाम क्या होगा? यहाँ पे रियाकारी वाले को तो जहन्नुम की आग में डाला गया। तो और हम लोगों ने जनाब शिरक अकबर करने वाले, शिरक अकबर की तरफ दावत देने वाले, शिरक अकबर को फैलाने वाले, उसको भी हमने शहीद बना दिया और जन्नतों में पहुंचा दिया। अल्लाह मुस्तआन। फिर दूसरा शख्स वो जिसने इल्म सीखा और इल्म को सिखाया और कुरान को पढ़ा, तो उसको लाया जाएगा और अल्लाह ताला उस पर नेमतें गिनवाएंगे। इतनी नेमतें की अल्लाह ताला ने उसके ऊपर। इससे बड़ा कोई इल्म, इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है कि अल्लाह ताला ने उसको अपने वही का इल्म दिया, अपने कुरान का इल्म दिया, उसको आप वसल्लम का जो है वो इल्म उसको दिया। ठीक है। तो कौल फमा आमिल तफी, अल्लाह ताला पूछेंगे और अल्लाह ताला उसको नेमतें गिनवाएंगे। तो कहेगा जी या अल्लाह इकरार, मानता हूँ मेरी गलतियां हैं। तो मेरी गलती नहीं, मतलब मैं मानता हूँ कि आपने मेरे पे ये नेमतें की। तो अल्लाह ताला पूछेंगे ये सब नेमतों के साथ तुमने किया क्या? तो उसने कहा मतलब तुम्हें हमने दिमाग की नेमत दी, तुम्हें याद करने के, तुम्हें अच्छा हाफजा दिया, तुम्हें जो है वो जिसे कहते हैं आईक्यू, तुम्हारा आईक्यू अच्छा, तो इतना अच्छा था, तो तुमने उसके साथ क्या किया? तो वो कहेगा या अल्लाह मैं तो इल्म सीखा और सिखाया, और मैंने तो तेरे लिए कुरान भी पढ़ा, कि कुरान पढ़ा पढ़ाया, या अल्लाह मैं तो इतना, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तो कहा जाएगा कि तू झूठा है, लेकिन तुमने सीखा, इल्म सीखा कि कहा जाए आलिम, जी आलिम साहब हैं, जी शेख साहब हैं, ठीक है, और जी उस्ताद साहब हैं। और तुमने कुरान सीखा ताकि कहा जाए कि तुम कारी हो, फ़क़द क़ील, तो कह दिया क्या तुम्हें? तो फिर हुक्म दिया जाएगा और उसको चेहरे के बल घसीटते हुए जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा। ठीक है। तो कुरान के साथ दिखलावा करना, इल्म के साथ दिखलावा करना, लोगों को शो ऑफ करने के लिए जो है वो जी मुझे अरबी भी आती है, मुझे तो मैं तो कुरान का हाफिज़ भी हूँ, मुझे तो इतनी और इतनी हदीस भी आती हैं, और अपने इल्म को जो है वो संवार संवार के लोगों के सामने पेश करना, लोगों के सामने अच्छी अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ना। फिर कोई आपको शेख साहब कहे, कोई आपको उस्ताद साहब कहे, कोई आपको कारी साहब कहे, कोई आपको हाफिज साहब कहे, लोग इतनी इज्जत दें और आप जो है वो उस पर खुश हों। आप लोगों की खुशी के लिए, लोगों से स्टेटस लेने के लिए आपने इतनी मेहनत की और आपको मिल गई, अल्लाह बचाए। और फिर जो है वो जहन्नुम की आग। इसलिए वो शेर है कि वआलिमुम बिइल्मिही लम यअमलन मुअज़्ज़बुन मिन क़ब्ल उब्बादिल वसन, कि वो आलिम जो अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं करता, उसको उसको बुत परस्तों से भी पहले जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा। यहाँ पे ये आलिम है, एक तरफ वो आलिम है जो जन्नत के दर्जों में बुलंद हुआ, एक तरफ वो कारी है जो जन्नत के दर्जों में बुलंद हुआ, एक तरफ वो कारी है जो फरिश्तों के साथ हुआ, जो किराम बररा के साथ हुआ, और एक तरफ ये कारी है जिसको जहन्नुम की आग में सबसे पहले फेंका जा रहा है। और ये हदीस थी, ये रावी इसके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो ये हदीस बयान करते हुए बेहोश हो जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे, शदीद खौफ, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसरत से हदीस रवायत की है। तो ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ऐसा है कि इसमें नीयत जो है वो, इंसान की नीयत 1000 दफ़ा पलटती है, 1000 दफ़ा जो है वो शैतान हमला करता है। क्योंकि एक इंसान इतना बड़ा जिहाद कर रहा है, इतना बड़ा जो है वो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत कर रहा है, लोगों को सीधे रास्ते पे दिखा रहा है, तो शैतान करेगा कि प्राइमरी सोर्स, जो मेन सोर्स है, जो इल्म वाली सोर्स है, उसी को करप्ट कर दे। कि जब इस आलिम की नीयत ही अल्लाह के लिए नहीं रहेगी, तो फिर बाकी खैर फैलनी तो वहीं से रुक जाएगी। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है, बड़ा खतरनाक मामला है। इस वाले से जो है वो हमें डरना चाहिए कि हम ये कुरान किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम ये इल्म किसके लिए सीख रहे हैं। बाज़ औक़ात होता है कि जी मेरी परसेंटेज कितनी आई है और मैं टॉप पे हूँ और मेरी तारीफ़ें हों और मुझे जो है वो सबसे अच्छा आलिम करार, सबसे जो है मजबूत करार दिया जाए। लोगों की तारीफ़ पे जो है वो, बात बात लोग तारीफ़ करते हैं, तो लोगों की तारीफ़ पे खुश होना ये जुर्म नहीं है। लोगों की तारीफ़ पे खुश होना ये जुर्म नहीं है, जैसे कि हदीस में आया है। लेकिन जो चीज़ जुर्म है वो ये है कि लोगों की तारीफ़ के लिए या लोगों के सामने स्टेटस के लिए इंसान वो अमल करे। आपने अमल अल्लाह के लिए किया, उसके बाद अगर कोई तारीफ़ करता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अच्छा, तीसरा शख्स वो जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो वस्सा अल्लाह अलैहि, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने रिज़्क को खोल दिया।
وہ آتا ہم نے المال، اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے مال دیے، ٹھیک ہے. اس کے پاس پلاٹ بھی ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ سونا بھی ہے، اس کا جو ہے وہ کاروبار بھی ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ طرح طرح کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، طرح طرح کا مال ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اسے نعمتیں گنوائیں گے، تجھے میں نے یہ بھی دیا، تجھے میں نے یہ بھی دیا، تجھے میں نے یہ بھی دیا، تجھے میں نے کیا کچھ نہیں دیا. اور وہ کہے گا جی میں نے، اللہ آپ نے دیا مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما عملت فیہا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ کوئی بھی رستہ نہیں تھا، کوئی بھی اچھائی کا دروازہ نہیں تھا جس پہ تو خوش ہوتا ہو، مگر میں نے اس میں میں نے خرچ کیا. جس جس جگہ پہ تو خرچ کرنے سے خوش ہوتا تھا میں نے وہاں پہ خرچ کیا. میں نے یتیموں پہ لگائے، میں نے مسکینوں پہ لگائے، میں نے بیواؤں پہ لگائے، میں نے ہر جگہ پہ لگائے. تو اسے کہا جائے گا کذبت، کہ جھوٹ بولا تو نے. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ، یہ جو آتی ہے نا فی ہی، سوری لک، کہ اللہ تیرے لیے، فی کا یا اللہ تیرے لیے، اور جناب فی کا یا اللہ تیرے لیے. تو ان کے فیل کرنے پہ انکار نہیں ہے. ہاں تم نے قتل، ہاں تم نے قتال کیا، ہاں تم نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، ہاں تم نے علم سیکھا، ہاں تم نے پیسہ خرچ کیا، لیکن یہ جو فی کا کہہ رہے ہیں نا، لک، فی کا لک، کہ یا اللہ تیرے لیے، اس پہ کہا جائے کذب، کہ جھوٹ بول رہے ہو تم نے، میرے لیے نہیں کیا، لیکن تم نے کس لیے کیا؟ لیقال جواد، کہ یہ بڑا سخی ہے. سخی کا تمہیں ٹائٹل مل گیا. اور پھر حکم دیا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں دھکیل کے پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی شدید وعید ہے کہ جو اعمال کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ ٹٹولیں کہ ان میں کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہ ریاکاری جس بھی عمل میں آتی ہے وہ اس عمل کو برباد کر دیتی ہے. اور خاص طور پہ علم سیکھنے اور سکھانے والے، ان کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دعوت کا کام کرنا روک دیں، ہم پڑھنا پڑھانا روک دیں، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پڑھنا پڑھانا روک دیں. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر بربادی، امت بھی گمراہ ہوگی اور ہم بھی گمراہ ہوں گے. نہیں، یہ ہمارا رستہ ہے جنت کا، یہ ہمارا رستہ ہے جنت کی اعلیٰ منازل کا، یہ ہمارا رستہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا. ہم خیر کو چھوڑ دیں، جیسے کہ مجھے یاد، میں خیال ہے فضیل ابن عیاض کا قول ہے کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا ریاکاری ہے، اور لوگوں کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ شرک ہے. تو لوگوں کہ کہیں میں ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں، میں عمل کرنا چھوڑ دوں، یہ یہ اتنی ہی بری بات ہے، یہ اتنی ہی بری بات ہے. ہاں اپنے عمل کو خفیہ رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دکھلاوے سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی حد تک لوگوں کے سامنے آپ کی پریزنس ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پڑھا بھی رہے ہیں اور دکھے بھی نہ. پڑھائیں گے تو دکھے گا، لیکن پھر جب آپ لوگوں کے سامنے آنے پہ مجبور ہو ہی گئے ہیں تو پھر آپ اپنی خلابات کے اوپر نظر رکھیں، اپنی تنہائیوں کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کے تنہائیوں میں عمل کیا ہے. آپ تنہائی میں ہی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ تنہائی میں ہی بات کرتے ہیں تو یہ چیز اس بات کی نشانی ہے کہ آپ جو ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر آپ کی تنہائیاں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، قرأت قرآن سے خالی ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کی بات ہی اور ہے، تو پھر یہ نشانی ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں. تو جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ بھی دکھلاوے سے بچیں. اور آج طور پہ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایکسیس ہے، ہر ایک کا اکاؤنٹ ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتا ہے. کسی کا انسٹاگرام پہ چینل ہے، کسی کا واٹس ایپ پہ ہے، کسی کا فیس بک پہ ہے، ہر کوئی پوسٹ کرتا ہے. لیکن اگر ممکن ہو سکے تو اپنے نام کو چھپا دیں، ممکن ہو سکے تو اپنے نام کو سامنے نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو. اگر نہیں، اگر سامنے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو خالص رکھے، کیونکہ یہ رستہ جنت کا ہے، یہ رستہ کامیابی کا ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے. لیکن کہیں ہم غلطی سے اس ٹریک میں چل جائیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جا گریں، نعوذ باللہ من ذالک. باب اسم من تأکل بالقرآن، اس باب میں بیان ہے ان لوگوں کی مذمت کا، ان لوگوں کے گناہ کا جو قرآن کے ذریعے کھاتے ہیں، جو قرآن کے ذریعے کمائی کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کے گناہ کا بیان ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ قرآن پڑھانے کے اوپر اجرت لینا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے علماء
مطلب یہ کہ میں کہوں کہ آپ میرے سے قرآن پڑھیں، اور جو ہے وہ اس کی فیس جو ہے وہ 10,000 ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا قرآن پڑھانے کے اوپر اجرت لینا یہ جائز ہے؟ اور اس طرح باقی دینی علوم، میں کہوں جی آپ میرے سے عربی پڑھیں اور اس کی فیس جو ہے وہ مہینے کی 5,000 ہے، یا جو ہے وہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اور جناب اس کی 2,000 فیس ہے، رجسٹریشن فیس وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے؟ تو یہ دینی پڑھنے پڑھانے کے اوپر کیا پیسے لینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے علماء میں دو قول پائے جاتے ہیں، کچھ نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دیا، اور کچھ نے جو ہے وہ مطلب بنیادی طور پر دو قول ہیں، اور جو ہے وہ کچھ کے مطابق یہ جائز ہے۔ لیکن جو صحیح قول ہے، اور دیکھیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں جو ہے وہ خلیفہ یا جو آپ کا جو خزانہ ہے، وہ ادھر سے جو بیت المال ہے وہاں سے علماء کے اوپر خرچ ہوتا تھا، مطلب علماء کی تنخواہ ڈائریکٹلی کہاں سے آتی تھی؟ بیت المال سے، ٹھیک ہے؟ یا خلیفہ نوازتا تھا یا جو ہے وہ گورنر نوازتا تھا، تو وہ آپ کو لوگوں سے پیسے لینے کی بعض اوقات ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ یا اسی طرح پرانے زمانے میں بہت سے لوگ وقف کر دیتے تھے کہ جی میرا یہ پلاٹ 5 مرلے کا، 5 کنال کا، یہ میں نے علماء کے لیے وقف کر دیا، تو اس پلاٹ سے جتنی بھی کمائی آتی ہے 5 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، اس کو میں علماء میں تقسیم کر دوں گا۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ علماء کے خرچے جو ہیں وہ، یا طلاب العلم کے خرچے جو ہیں وہ حکومت کے ذریعے یا اوقاف کے ذریعے پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں نہ تو حکومت دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وقف والا سسٹم رہا ہے کہ وقف کیا جائے، اتنا وقف والا سسٹم نہیں رہا، حالانکہ یہ وقف والا سلسلہ بہت اچھا اور بہت بڑی عبادت ہے، وقف کرنا کسی بھی، مطلب ہر وقف کا فقہی موضوع بحث شروع ہو جائے گی۔ تو خیر، مطلب یہ کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس نے 8-10 سال دین پڑھا ہے، اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، اس کے پاس دو آپشن ہیں، وہ یا تو دین پڑھائے، یا وہ روزی روٹی کمائی کسی دکان پہ بیٹھ جائے، کسی فیکٹری میں جا کے لگ جائے۔ لیکن آپ واللہ واللہ مجھے بتائیں کہ اگر وہ عالم شخص جو ہے وہ کمائی کرنے کے لیے فیکٹری میں چلا جائے، وہ دکان پہ بیٹھ جائے، تو وہ کس وقت پڑھائے گا؟ وہ کس وقت اپنے علم کو ریوائز کرے گا؟ وہ کس وقت فتوے دے گا؟ وہ کس وقت جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرے گا؟ وہ کس وقت جو ہے وہ وعظ و نصیحت کا کام کرے گا؟ وہ کس وقت درس دے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو بندہ 8-10 گھنٹے کام کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی فیملی بھی ہے، تو اس کا علم وہ بھول جائے گا، اس کا علم وہ بھول جائے گا، وہ علم میں وہ مضبوطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ فتاویٰ کیسے دے گا؟ اچھا لوگ سوال کرتے ہیں جی میرا فلانا مسئلہ ہے جی، اور اس مسئلے میں اچھا خاصا آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تو اس کے پاس ٹائم کہاں سے آئے گا؟ پھر کوئی کہے گا نکاح پڑھا دے، کوئی کہے گا جناب جانا پڑھا دیں، کوئی کہے گا یہ کر دیں، کوئی کہے گا ہمارے بچے کو جو ہے وہ قرآن پڑھا دیں، اس سب کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے پیسے لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، پیسے لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ دروازہ بند کر دیں تو پھر ہم سب علماء سے کہیں کہ جی آپ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کریں، اور وہ کر بھی لیں گے، لیکن جب وہ روزی روٹی کا بندوبست کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے پہ ضرر ہوگا۔ اور اس لیے یہ بھی ایک خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ ہم کسی عالم کی کفالت کریں، جب یہ کہ میں اگر ایک عالم کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو وہ جتنا بھی علم نشر کر رہا ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں، میرے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ میرے حدیث میں ہے کہ من جہز غازیا فقد غزا، کہ جو کوئی مجاہد کو اس کے جہاد کا سامان دیتا ہے، اس کو تلوار وغیرہ، اس کو گھوڑا وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے، تو اس نے غزو کیا، اس نے بھی جہاد کیا۔ میں نے غازی کو سامان پرووائڈ کیا، مجھے جہاد کا ثواب مل رہا ہے، اور پھر جو اس کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے وہ بھی ایسے جیسے فقد غزا، اس نے بھی جہاد کیا ہے۔ تو عالم کا خیال کرنا، طلاب علم کا خیال کرنا، وہ جو پڑھ رہا ہے، وہ جو پڑھا رہا ہے، اس کا ثواب مجھے مل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث جابر ہی ہے، صحیح مسلم میں ہی، کہ جو ہے وہ آپ کہ جب جابر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو وہاں پہ اس مشرکین کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، زہریلے جانور نے۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس پہ شرط رکھی کہ ہم تمہیں رقیہ کریں گے، لیکن تم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جانور دو گے، بکریاں دو گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دم کیا، اور وہ ریوڑ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لینا ہمارے لیے الاؤڈ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی دو. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اس مطلب وہ رقیے کے اوپر انہوں نے پیسے لیے. تو اگر رقیے کے اوپر لینے کی اجازت ہے تو پڑھنے پڑھانے کے اوپر کیا کیا الاؤ نہیں ہوگا؟ وہ بھی خاص طور پہ ایسے زمانے میں. ہاں، پڑھنے پڑھانے والے کی نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ بھائی جو ہے وہ ٹوٹلی بندہ نیت کر لے کے پیسوں کے لیے کر رہا ہوں، میں کر اللہ کے لیے رہا ہوں، باقی یہ کہ اس کے مقابلے میں اس کے عوض میں وہ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے بندہ کہ جی مجھے آپ 5 دیں مجھے 6 دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ کن کی مذمت آ رہی ہے؟ یہاں پہ مذمت آ رہی ہے جو لوگ قرآن کے ذریعے کھاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ والے مراد نہیں ہے جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے. اور ابھی واضح ہوگا کہ کیسے ان میں فرق کیا ہے. جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل ان يأتي اقوام قبل ان لا حول ولا قوة الا بالله قبل ان يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. ٹھیک ہے. يتعجلونه ولا يتأجلونه رواه ابو داود. ٹھیک ہے. وله معناه من حديث سهل بن سعد رضی اللہ عنہما. جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو اچھی طرح پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور قرآن کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ اچھی طرح پڑھو. لیکن مقصد کیا ہے؟ وَابْتَغُوا بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. لیکن اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا کا حصول کرو، اس کے ذریعے اللہ کے چہرے کا قصد کرو. مطلب اللہ کے چہرے کو قصد کرنا مطلب یہ کہ جنت میں جا کے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ ایک ثواب کی قسم ہے. تو مطلب یہ کہ تم اس قرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا مقصد رکھو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جو ہے وہ مقصد رکھو، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی سب سے عظیم عبادتوں میں سے قرات قرآن ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو. قرآن پڑھو، لیکن کیوں پڑھو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ قبل ان یاتیہ قوم، اس سے پہلے پڑھ لو کہ اس سے پہلے کہ ایک ایسی قوم آ جائے جو اس کو تیر کی طرح سیدھا کرے، جو اس کو تیر کی طرح سیدھا کرے. مطلب آپ کو پتا ہے تیر کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا، تیر جو ہے وہ بالکل مطلب اسٹریٹ. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا. تو تیر کی طرح قرآن کو سیدھا کریں گے. مطلب یہ کہ قرآن میں زیرو غلطی. ٹھیک ہے، مطلب ٹوٹلی پرفیکشن. ان کی تجوید آپ دیکھیں، ان کے مخارج آپ دیکھیں، ان کی تلاوت آپ دیکھیں، ان کی ترتیل آپ دیکھیں جناب، کیا ہا اور کیا خا، اور کیا غنہ اور کیا مد. ٹھیک ہے، اور کیا وقف اور کیا وصل. ایسے قرآن کو پڑھیں گے کہ ماہر قرآن. ٹھیک ہے جناب، قراء کیا بہترین تلاوت ہوگی. تو اقامت القید ہے کہ وہ جناب تیر کی طرح اس کو پرفیکٹ اور جناب 100% جو ہے وہ اس کے اندر فول پروف اس کو بہترین انداز سے پڑھیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، کہ وہ اس سے جلدی والی دنیا حاصل کریں گے اور وہ لیٹ اور بعد میں آنے والی آخرت کو چھوڑ دیں گے. تو وہ اس سے جلدی والا مال حاصل کریں گے اور بعد والا مال چھوڑ دیں گے. جلدی والا مال دنیا کے نوٹ اور دنیا کی کمائی حاصل کر لیں گے، اور جو بعد والی آخرت کی جو کمائی ہے، آخرت کا جو فوائد ہیں وہ کھو دیں گے. تو ان لوگوں کی مذمت ہے جو قرآن کو ایکسٹرا پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی انسان طبیعی طور پہ پرفیکٹ کرے اس کی بات اور ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ تکلف کر کے ایگزیجریٹ کر کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گلے کو مروڑ کے ایکسٹرا جناب مخارج اور غنے کی جو ہے وہ تکلف کرے، تو اس کی مذمت ہے. اور پھر یہ ظاہری طور پر اچھی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں اگر انسان اس کے ذریعے دنیا کو کمائے. تو قرآن پڑھنے کے بدلے جو ہے وہ نوٹوں کو مانگنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر وعید آئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر پیسے کماتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. جو ہے وہ ہمارے ہاں تو بہرحال یہ رواج نہیں ہے، لیکن عرب ممالک میں یا مصر وغیرہ میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی کے موقع پہ جناب وہ ایک محفل قرات ہوتی ہے کہ ثواب بخشی کے لیے ایک محفل قرات ہوتی ہے، اور اس میں جناب بڑے بڑے قراء کو بلاتے ہیں، اور قراء جو ہیں وہ آ کے ایک سے بڑھ کے ایک قرات کرتے ہیں، اور جناب ان کے اوپر جو ہے وہ اس کو جناب 10,000، اس کو 20,000، اس کو 30,000.
پہلی بات تو ہے کہ فوتگی کے موقع پہ قرآن کی ایسی محفل کرنا اور قراء کو بلا کے، یہ تو ویسے ہی غیر شرعی کام ہے، اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کی بارش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے وہ ہم فلانی محفل ہے اور فلانی محفل ہے، اور جناب وہاں پہ فلانے قاری صاحب کو 1 لاکھ دیا گیا، فلانے قاری صاحب کو 1.5 لاکھ دیا گیا، فلانے کو 2 لاکھ دیا گیا، تو یہ قرات کے بدلے، مطلب جو علم پڑھانا ہے تو اس میں تو چلیں فائدہ ہو رہا ہے، اس میں تو چلیں کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ قرات کے بدلے پیسے مانگنا، یہ تو قرات تو ذاتی عبادت ہے، اس کے بدلے کسی اور سے پیسے مانگنا تو یہ اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی میں نے اس مسجد میں تراویح پڑھائی ہے اور مجھے وہاں پہ 50 لاکھ جو ہے وہ سوری، مجھے وہاں پہ جو ہے وہ 50,000 ملا ہے، تو اگلی مسجد مجھے لاکھ دے گی تو میں جاؤں گا، ورنہ میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا، تو ہر رمضان جو ہے وہ میری انکریمنٹ ہونی چاہیے، اور ہر مسجد مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے، تو یہ کہ آپ تراویح پڑھانے کے لیے اپنی شرطیں رکھیں اور آپ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈیں رکھیں، جناب مجھے اتنے سوٹ چاہیے اور مجھے اتنی جو ہے وہ یہ چاہیے اور وہ اتنا، تو یہ تو کتنا بڑا جرم ہے۔ ہاں اگر آپ کا مقصد دنیا، جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی کیونکہ میرا ہیڈ سیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن اگر آپ لوگوں کو آواز کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو بتا دیجیے گا۔ آ رہی ہے آواز۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، تو یہ ایسے لوگ جو قرآن کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، ہاں مطلب میں یہ بات کرتا کہ اگر آپ مسجد میں اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں اور مسجد والے آخر میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو پیسے پکڑاتے ہیں، گفٹس پکڑاتے ہیں، تو آپ کی وہ نیت نہیں تھی، آپ کو ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس کو لینے میں حرج نہیں ہے، اس کے لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے شرطیں لگا کے رکھیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ جرم ہوگا، تو یہ ہمیں حاصل دینا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ ویسے بھی قرأت قرآن میری پرسنل چیز ہے، اس میں آواز خوبصورت نکال کے لوگوں سے پیسے لوں، تو یہ تو غلط بات ہے، اور تو اس میں پیسے بھی کمائے جاتے ہیں، اس میں بڑی بڑی محفلیں بھی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پیسے بھی جو ہے وہ لٹاتے ہیں، اور پھر جیسے پچھلے بار میں ریاکاری کا ذکر آیا ہے، تو ریاکاری آپ دیکھیں کہ قاری حضرات کے ساتھ کتنی ریاکاری ہوتی ہے، جو قراء ہیں ان کو خاص طور پر ریاکاری سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج کل آپ دیکھیں جناب جی وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، اور تراویح والے کے سامنے جناب 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ تراویح پڑھاتے ہوئے ان کا چہرہ شریف دکھانا ضروری ہے، لیکن یہ کیا ہے جی، میڈیا کا زمانہ ہے، لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے، پھر جناب وہ کلپس چلتے ہیں، تو اور وہ بھی ایک کیمرہ نہیں، 4 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ساؤنڈ سسٹم جناب فلانا، ایک مائک یہاں پہ، ایک مائک وہاں پہ، ایک مائک وہاں پہ، تو ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے انداز، آپ کے طریقے وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اہل قرآن والے نہیں ہیں، آپ کے آداب بھی اہل قرآن والے نہیں ہیں، تو اپنی اصلاح کریں یہ کام کہ جناب مطلب چلیں ہم علم پڑھا رہے ہیں نا، علم کی تو لوگوں کو ضرورت ہے، میری خوبصورت آواز کا لوگوں کو کوئی ایکسٹرا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بڑے قرآن موجود ہیں، یہ ہمارے شیخ عبدالقیم حسین نے بھی کہا تھا کہ چلیں علم والوں کی تو لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن آپ کی قرات کے بغیر بھی بڑے بڑے قرآن موجود ہیں، اگر آپ بہتر ہے کہ اپنا چینل نہ ہی لانچ کریں، اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر اپنی نیت خالص طور پہ اللہ کے لیے رکھیں، اور اس کے ذریعے کمائی والا کام چھوڑ دیں، آپ کیمرہ دکھا رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جناب مائک لگے ہوئے ہیں، اور جناب کیا شان و شوکت ہے، کیا پروٹوکول ہے حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی، ماہر قرآن کی، تو ڈرنا چاہیے۔ ولو معنی من حدیث سہل بن سعد، اور ایسی روایت جو ہے وہ اسی معنی کی جو ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داود کے ہیں، عن عمران رضی اللہ عنہ انه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله، ٹھیک ہے،
فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس رواہ احمد والترمذی۔ عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ نا چل رہے تھے تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، اور اس قوم میں نا ایک قاص تھا۔ پرانے زمانے میں نا قاص ہوتے تھے۔ قاص وہ نا پرانے زمانے کے جو قاص تھے نا، جو قصاص تھے، وہ آگے زمانے میں کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، اتنا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ نا لوگوں کو نصیحت کی بات کر کے، دل نرمی کی بات کر کے، تو مطلب اس زمانے میں قصاص، ان کو قصاص کہتے تھے، آج کے زمانے میں موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اور قصاص کی مذمت اور قصاص کی مرمت وہ علیحدہ قصہ ہے، لیکن جو علماء نے، جو صحابہ نے کی ہوئی ہے، وہ علیحدہ قصہ ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ یہ خاص تھا، تو وہ نا عوام کو ایک ہلکا لگا کے نا ان کے اوپر قرات کر رہا تھا، ان کو جو ہے وہ ایک روایت میں کہ سورہ یوسف پڑھ رہا تھا، تو وہ مطلب بڑی اچھی پیاری قرات اور بڑا اچھا آواز، تو بعض بات موٹیویشن اچھا کام بھی ہے، لیکن جس طرح کو ساس نے اس کو کسی اور طرف لگا دیا، اس طرح ہمارے اسپیکر بھی زیادہ تر جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو خیر، لیکن وہ بندہ اچھا پڑھ رہا تھا۔ تو عمران رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کی تلاوت اور اس کی جو ہے وہ رک گئے، اس کی تلاوت سننے میں ان کو بڑی اچھا لگا کہ کیا اچھا پڑھ رہا ہے۔ اور جب اس نے تلاوت ختم کی تو جناب اس نے جناب سألہ، اس نے لوگوں سے مانگ لیا کہ جناب مجھے دو، میں نے آپ کو جناب اتنا پیارا قرآن سنا ہے، میں نے آپ کو اتنی اچھی جو ہے وہ نصیحت سنائی ہے، تو ذرا اس کا بدلہ دو مجھے۔ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ ہر مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے، کہ قرآن میں کہ الذین اذا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صابرین کے لیے بشارتیں ہیں، ان کو بشارت دو کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، مطلب صبر والوں کی کیا نشانی ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف فوت کے وقت نہیں، بلکہ آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا، آپ کو جو ہے وہ صحت کا نقصان ہوا، کچھ بھی نقصان ہوا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ کہ ان کو لگا کہ دین کا نقصان ہوا ہے، ان کو افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جو کوئی بھی قرآن پڑھے تو وہ اللہ سے مانگے، قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن والے سے مانگو، قرآن پڑھ کے تم سب سے بڑھ کر کس کو خوش کرو گے؟ ان انسانوں کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں اور یہ انسان بھی سن رہے ہیں۔ میری قرات جو ہے وہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر توجہ سے سنا ہے اپنے نبی کی قرات کو، تو اللہ تعالیٰ کو قرات پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو توجہ سنا ہے وہ قرات قرآن کو سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی میری قرات سن رہے ہیں، اب وہ میری مرضی ہے کہ میں اس قرات سے جو ہے وہ ان 10 بندوں کو خوش کر لوں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کر لوں۔ تو جو قرآن پڑھے وہ اللہ سے مانگے، قرآن پڑھنے والے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ فَإِنَّهُ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں پہ مانگنے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس میں جب رحمت کا ذکر آئے تو رحمت کا سوال کریں، اور جب عذاب کا ذکر آئے تو عذاب سے پناہ مانگیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ یہاں پہ سے بھی مطلب نکلتا ہے کہ جب آپ کا قرآن ختم ہو تو آپ ختم قرآن کی دعا کریں، ختم قرآن کی دعا کریں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ وہ قرآن ختم کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، بچوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کہا فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ، کہ آپ سے فرمایا کہ جلد ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی اور لوگوں سے مانگے گی، لوگوں سے اس کے ذریعے مانگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ مستقبل کی خبر دی، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار جو ہیں وہ صادق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں کہیں وہ ہو بہو ویسی کی ویسی پیش آئیں، تو آپ نے بتایا، اور ایسے لوگ پائے گئے، ایسے لوگ پائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم مختصراً ذکر کر دیں کہ جو پرانے زمانے کے جو ہمارے علماء تھے نا، وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو ایکسٹرا پروٹوکول نہ ہی ملے، ان کو دنیا میں اجر نہ ملے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قاری تھے، شاید مجھے یاد نہیں ہے، شاید حمزہ زیاد تھے یا کوئی اور تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ دکانیں بدل بدل کے سامان لیا کرتے تھے، مطلب اگر آج دودھ اس سے لیا نا تو اگلی دفعہ دودھ اس سے جا کے لیں گے، پھر اگلی دفعہ دودھ اس سے جا کے لیں گے،
اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک دکان پر جاتے رہیں گے نا تو اس دکان، اب ہر ایک کو پتا ہے کہ حمزہ سے یادکاری ہیں، تو آج نہیں تو کل اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ والے قاری صاحب میرے سے آ کے لیتے ہیں، اور پھر وہ ریٹ میں کمی کر دے گا، پھر وہ ریٹ میں کمی کر دے گا۔ تو وہ اس ڈر سے کہ میرے ریٹ کہیں 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 مجھے پہچان کے، مجھے قرآن والا جان کے میرے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا اسپیشل والا معاملہ نہ کرے، وہ اس ڈر سے دکانیں بدل بدل کے سامان لیا کرتے تھے، اتنا خوف ان میں تاری ہوتا تھا۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے یاد نہیں کن کا قصہ ہے، لیکن انہوں نے بھیجا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ جاؤ بازار سے ریٹ پوچھ کے آؤ، شاید آئل کا تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جا کے ریٹ پوچھ کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ طالب علم اٹھا ہے ریٹ پوچھنے کے لیے، تو آدھے ابھی رستے میں انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میری تو عادت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے طلباء سے کوئی اپنا پرسنل کام کرواؤں، میری تو عادت ہی نہیں ہے کہ اپنے طلباء سے اپنا personal، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں اپنا ریوارڈ لے رہا ہوں اس بدلے میں، مطلب یہ کہ قرآن کے ذریعے کھانا تو دور کی بات، وہ پیسے لینا تو دور کی بات، وہ اپنا کوئی کام بھی نہیں کرواتے تھے، اپنا کوئی کام صرف ریٹ پوچھنے کے لیے بھی کسی کو نہیں بھیجتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی اخبار جو ہیں وہ اجوری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ آداب حملۃ القرآن، اس میں اس طرح کی بہت سی اخبار ہیں، مطلب پڑھ کے جو ہے وہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی قصہ ہے کہ حمزہ زیات کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ سے فلاں شخص جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ میرے قرض میں نا تھوڑی کمی کر دیں، میرے قرض میں تھوڑی کمی کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کبھی میں نے کوئی کنسیشن، کوئی ڈیمانڈ کی ہی نہیں، حالانکہ آپ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے کہ میں کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے میں نے۔ تو یہ ہوتے تھے قرآن، یہ ہوتے تھے قرآن والے، ہوتے قرآن والے کہ وہ قرآن سے کہتے میرا اجر جو ہے وہ محفوظ رہے، مجھے دنیا میں اس کا کوئی بھی حصہ نہ ملے، مجھے دنیا میں پروٹوکول نہ ملے، دنیا میں لوگ مجھے نہ جانیں، میرا نام نہ ہو، لوگ نہ کہیں کہ قاری، لوگ نہ کہیں کہ عالم۔ لیکن جو آج کے زمانے میں آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا پڑھنا نہیں شروع کرتا، اس کی نہ بھی یوٹیوب ویڈیو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کتنے یوٹیوب پہ ایسے قاری ہیں جو غلط پڑھتے ہیں، کتنے، اور خاص طور پہ میں نے خواتین میں دیکھا ہے، خواتین جناب وہ قاری، نام میں کس کو سن رہی ہوں، فلانے کو، فلانے کو، بھائی ایسے ایسے نئے نئے قاری ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ قاری لائی کہاں سے ہیں، جناب اس کی کیا پیاری آواز ہے۔ بھائی آپ کے پاس حرم کے قاری موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ مشہور و معلوم قراء کا آپ کو نام نہیں پتہ، جو مشہور معلوم قراء ہیں ان کو چھوڑ کے آپ جناب 20-25 سال کے ایک لڑکے کی کیا سننے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جناب اس کا سٹائل، اس نے کوئی نیا سٹائل نکالا ہے، اور وہ پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں، اس کی تجوید میں، اس کے پڑھنے میں ایسی فحش قسم غلطیاں ہوتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ اب اس کی آواز پیاری تھی، اس نے اپلوڈ کر دی، اور ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کی ملینز میں ویوز ہیں اس کے لیے۔ قاری قرآن جس کو تجوید کا پتہ ہو، جس کو مخارج کا پتہ ہو، لیکن کیا ہے جی، صرف آواز پیاری ہے۔ اور اب تو جناب بیچ میں پتہ نہیں بیک گراؤنڈ میں کیا کیا لگا ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں انسٹرومنٹس، میری تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ آواز کو ایسے ٹیون کرتے ہیں کہ جناب ولا حول ولا قوت الا باللہ واللہ المستعان۔ تو قراء کو سنیں، دل کو نرم کرنے کے لیے سنیں، اور صرف اب زبان کے اور دل کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، دل کو نرم کرنے کے لیے سنیں، اور پھر قراء جو معتمد ہوں، جو قابل اعتبار ہوں، جو مشہور و معلوم ہوں، یہ 20-25 30 سال کے لڑکوں کی نہیں، جو جن کو نہ تجوید کا پتہ ہے، نہ وقف کا پتہ ہے، وہ ایسے سے قبیح قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگلا بھی جاہل ہے اور پڑھنے والا بھی جاہل ہے، اور جناب چل رہا ہے کام، دکان چل رہی ہے۔ اچھا، یہ آج کا ہمارا آخری باب الجفا یعنی القرآن، کہ قرآن ساتھ بے وفائی، قرآن ساتھ بے وفائی، مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ بے وفائی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو اس باب میں بیان ہوگا کہ قرآن سے بے وفائی کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرآن ملا اور آپ نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، اگر تو آپ نے قرآن کا ساتھ نبھایا تو قرآن آپ کا ساتھ قیامت والے دن نبھائے گا، اور اگر آپ نے قرآن کا ساتھ نہ نبھایا تو پھر قرآن، پھر جیسے کہ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں،
اما حجت لک او علیک، یا وہ تمہارے اپروف فار یو اور اپروف اگینسٹ یو، یا تو وہ تمہارے لیے دلیل ہے، تمہارے خلاف دلیل ہے، یا تو وہ تمہارے لیے مقدمہ لڑے گا یا وہ تمہارے خلاف مقدمہ لڑے گا، اور جو بھی ہو قرآن اپنا مقدمہ جیتے گا۔ تو قرآن سے بے وفائی طرح طرح سے ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی بے وفائی، نہ سمجھنے کی بے وفائی، اس کی طرف نہ دعوت دینے کی بے وفائی، اس کے احکام کو نہ نافذ کرنے کی بے وفائی۔ تو یہ حجر القرآن جو ہے وہ مختلف انواع کا ہے، مختلف ٹائپس کا ہے حجر، ٹھیک ہے۔ تو خیر، عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ فی حدیث الرؤیت الطویل، ٹھیک ہے، في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال أتاني الليلة اثنان فذهبا بي قال انطلق، وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتدهده حجرها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت له ما سبحان الله ما هذا؟ قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رواه البخاري. تو سمر بن جندب کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے۔ اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مختلف چیزیں دکھائی گئیں اور مختلف عذاب دکھائے گئے کہ اس طرح کے شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اس طرح کے شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اس طرح کے شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس طویل روایت میں سے ایک حصہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتانی لیلۃ اثنان فذهبا بی، کہ مجھے رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے، ٹھیک ہے، دو خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا چلیے، تو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور اب ہم چلے تو رستے میں ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا، ایک شخص لیٹا ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک پتھر لے کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک پتھر لے کے صخرہ جو ہے وہ ایک بڑی پتھر کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ پتھر لے کھڑا ہے اور وہ اٹھا کے پتھر اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلہ الرأس، اور اس کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، فیتدہدہ الحجر ها ہونا، اور پھر جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لڑکتے ہوئے جو ہے وہ آگے چل جاتا ہے، تو وہ جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس کے پیچھے بھی جاتا ہے، اس پتھر کو اٹھا کے واپس لے کے آتا ہے، ان دن واپس لے کے آتا ہے، اس پچھلے والے کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سر پہ دوبارہ پتھر پھینکتا ہے، دوبارہ اس کا سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پتھر آگے جاتا ہے، پھر وہ پتھر کو اٹھا کے لے کے آتا ہے، پھر اس کا سر کو پھینکتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، مطلب تعجب، حاصل فرمایا سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ تعجب میں سبحان اللہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تعجب میں انسان سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاصل فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، قرآن بخشا، اس کے سینے میں قرآن ڈالا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فنام عنہ باللیل، لیکن یہ پھر اس کو لے کے پھر یہ راتوں کو سویا رہا، پھر یہ راتوں کو سویا رہا اور دنوں میں اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہ راتوں کو قرآن چھوڑ کے لیٹا رہا اور دن میں چلتے پھرتے بھی اس نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، تو فیفعل بہ الی یوم القیامہ، اور یہ اس کے ساتھ عمل قیامت تک جاری رہے گا، قیامت کو جو ہوگا سو ہوگا، قیامت تک، مطلب یہ کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب برحق ہے، تو اس کو قیامت تک یہ ساتھ چلتی رہے گی، اس کا سر کسر ہوگا، اس کا سر ٹوٹے گا اور اس کا سر دوبارہ درست ہوگا، پھر پتھر مارا جائے گا، پھر یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ، اور دوسری روایت میں بخاری کی روایت میں کہ یہ جس کو قرآن دیا گیا اور یہ قرآن کو انکار کر دے، قرآن کو انکار کر دے، قرآن کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دے، اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، قرآن دیا گیا اور پھر اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ قرآن کو چھوڑا اس نے اور فرض نماز کو چھوڑا، فرض نماز کو چھوڑا۔ تو ہم نے تو پیچھے پڑھا تھا کہ حامل قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کو، جو راتوں کو جاگتا ہے، جو ہے ہم نے حدیث پڑھی کہ رجل شاہب جو ہے جو ایک تھکا ہوا شخص اس کو آئے گا، اس کو اٹھائے گا اور وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، میں نے تمہیں راتوں کو جگایا ہے، میں نے تمہیں دنوں کو پیاسا رکھا،
تو حامل قرآن تو راتوں کو جاگتا ہے، چلے وہ تو قیام اللیل ہے، حالانکہ وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ امام احمد نے کتنا شدید کلام کیا تھا اس کے اوپر، کہ تم طالب علم ہو کے، طالب حدیث ہو کے تم رات کو قیام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا حج مسروق، جب انہوں نے طالب علم ان سے ملنے کے لیے آیا، دوبارہ ایک قصہ ذکر کر دیتے ہیں. تو طالب علم ملنے کے لیے آیا، تو رات کو اس کا اسٹے تھا، تو انہوں نے اس کے پاس جو ہے وہ پانی بھر کے رکھ دیا تاکہ رات کو اٹھے تو وضو کر کے قیام کر لے. صبح ہوئی تو دیکھا پانی ویسے کا ویسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا طالب علم، کہ طالب علم اور رات کی نماز نہیں، طالب علم اور طالب حدیث اور رات کی نماز نہیں. تو اس بندے نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں، میں تو مسافر ہوں. تو کہا مسافر ہی کیوں نہ ہو، حج مسروق ولم ینم الا ساجدا، کہ مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود کی جنہوں نے کی جو تربیت میں پلے، کہتے ہیں مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ حج کے سفر میں تھے، لیکن ان کو سوئے صرف، اور اگر ان کو نیند آئی تو سجدے کی حالت میں آئی، تھک کے ٹوٹ کے سجدے کی حالت میں نیند آئی تو وہ سوئے، ورنہ وہ حج کے سفر میں بھی انہوں نے رات کا قیام نہیں چھوڑا. تو یہ ہوتے ہیں اہل قرآن. لیکن چلو تمہیں مان لیا، عذر دے دیا، اپنے آپ کو بھی عذر دے دیا کہ چلو رات کا قیام جو ہے وہ نفل ہے، لیکن فجر کی نماز چھوڑتے ہو، حامل قرآن ہو کے فجر کی نماز چھوڑتے ہو. تمہیں عربی آتی ہے، ٹھیک ہے، تم نے تفسیر پڑھ رہے ہو، تو کیا آپ لوگ ایسے جی میں حامل قرآن نہیں ہوں، تو آج جو آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ جو دین سیکھ رہے ہیں، آپ جو عربی سیکھ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کا دین کس کام کا اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے اور ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ہمیں شرم بھی نہیں آتی. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو اب تو قضا ہو گئی، اب ذرا 2 گھنٹے اور صحیح. کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں. تو یہ حامل قرآن جب اس نے لیٹا رہنا پسند کیا، جب اس نے نیند بستر اس کو اچھا لگا، لیٹا رہنا اچھا لگا، اور پھر اس نے نمازیں چھوڑی، تو پھر اس کی سزا ہے کہ قیامت تک پھر لیٹا رہو، لیٹ کے انجوائے کرو، اور تمہارے سر کو کچلا جائے گا، تمہارے سر کو کچلا جائے گا. لیٹنا پسند تھا تو لیٹ لو. اور اتنی سخت سزا، اتنی سخت سزا، اور قیامت تک جاری رہے گی. اللہ المستعان. تو جفا القرآن، قرآن سے جفا کرنی، قرآن سے جفا کرنے اللہ تعالیٰ میں قرآن سے جفا کرنے والوں میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ میں قرآن سے وفا کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ میں قرآن والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی جو ہے وہ ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو ہے وہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو ہے وہ ہمارے پریشانیوں کو جلا دینے والا، ختم کر دینے والا بنا دے. اور اس قرآن کو ہماری جو ہے وہ غموں کو اور پریشانیوں کو دور لے جانے والا بنا دے. اللہم علمنا منہ ما نسینا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا وہ علم دے جو ہمیں بلا دیا گیا. وانفعنا بما علمتنا، اور یا اللہ تعالیٰ جو تم نے ہمیں علم دیا، ہمیں اس کو ہمارے لیے نفع مند بنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا، اللهم انا نسألك قلبا خاشعا، اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب لها، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربع. رمضان کا مہینہ ہے، انسان کو اس سے دعا کرنی چاہیے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ ابھی بھی اصلاح کا موقع ہے کہ انسان اپنے رویے کے اوپر، اپنے حال کے اوپر غور کرے، اور دیکھے کہ اس نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے، اور کتنا اس کا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ذوق ہے، اور کتنا اس کا جو ہے وہ تعلق ہے. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمارے اعمال کو درست کرے، اور ہم سے ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دے، اور ہمیں تمام گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تمام شرور سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں کے شر سے بچائے. جو کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو، ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی دولت کو تبدیل کر کے ان کے اوپر فقر طاری کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو توڑ کے ان کو جو ہے وہ ضعیف بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے انتقام لے. اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن کے اوپر اتفاق اور جمع ہونے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اچھا، اگر آپ لوگوں کے سوالات دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اگر سوالات بھیجنے ہیں تو بھیجتے ہیں. اچھا.
اچھا، تو ایک بھائی نے تعریف کی ہے لیکن ساتھ جو ہے وہ شیخ لکھ دیا ہے، تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ شیخ والا ٹائٹل جو ہے نا وہ ذرا بہت اونچی بات ہے، تو بہتر ہے کہ آپ، ٹھیک ہے استاد کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن شیخ جو ہے نا وہ ذرا بہت آگے کی بات ہے۔ علم اوتھینٹک، اگر کسی اوتھینٹک عالم کے پاس ہو لیکن وہ پڑھانے کے بدلے زیادہ فیس لیتا ہو، وہ لوگ علم سیکھنا چاہیں مگر وہ اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں، ایسے عالم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ اس بارے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ پیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگ پیسے نہیں دیتے، بعض اوقات لوگ پیسے ہوتے ہیں اور لوگ پیسے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات آپ کی ٹوٹل معیشت ہی اس کے بدلے چل رہی ہوتی ہے، ٹوٹل معیشت ہی آپ کی اس کے بدلے چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایسے عالم کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ باقی یہ ہے کہ انسان کے پاس گنجائش ہو، انسان کے پاس وسعت ہو، تو پھر اس کو جو ہے وہ فیس کے اوپر ایک ایشو کریٹ نہیں ہونا چاہیے، اور فیس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ تر جو ہمارا یہی رواج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر تو جو ہے وہ فیس معاف کر دیتے ہیں، اگر انسان جو ہے وہ درخواست کرے تو فیس معاف کیوں رہتی ہے، تو زیادہ تر تو میں نے یہی دیکھا ہے، باقی ایسے اگر ہے کہیں پہ کہ جی فیس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، تو واللہ عالم کسی کی کیا مجبوری ہے، کسی کے کیا حالات ہیں، مجھے نہیں پتا۔ عام مسلمان ہو کے روزے کی حالت میں یا عام دنوں میں بھی نماز چھوڑے اور سوتا رہے تو ایسے لوگوں کو بھی اس طرح کی سزا ملے گی؟ واللہ عالم، کیونکہ حدیث میں ذکر ہے حامل قرآن کا، قرآن والے کا، ٹھیک ہے، تو اس کو عام مسلمان کو سزا تو ملے گی، روزے کی حالت میں روزے نماز چھوڑے اس کو سزا تو ملے گی، لیکن اس سے والی سزا کی ہم عین بات نہیں کر سکتے، کیونکہ غیب کا علم ہے کہ کس کو کیا سزا ملے گی، ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم جو حافظ قرآن ہے اس کو ڈرا سکتے ہیں، قرآن والا ہے اس کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن عام مسلمان کو ہم یہ کہیں، ہاں اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر حافظ قرآن کو یہ سزا مل رہی ہے تو تم اپنا انجام دیکھ لو، تو ایسی ایسی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ویسے ہم غیب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ادھر مل رہی ہے تو ادھر بھی ملے گی۔ واللہ عالم، جو ایسی کوشش کر رہا ہے کچھ جز ہوئے کیے ہیں، کیا اس کے لیے قیام اللیل فرض ہو جائے گا؟ کیونکہ عذاب کتنی بڑی وعید آئی ہے، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ قیام اللیل فرض کسی کے اوپر نہیں ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ تہجد کی نماز کا فرض ہونا یہ علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے اوپر کہہ دیا جائے کہ اس کے اوپر قیام اللیل فرض ہو گیا، تو چاہے وہ خلیفۃ المسلمین ہو، چاہے وہ عالم امت ہو، کسی کے اوپر بھی قیام اللیل فرض نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ شدید استحباب ہوتا ہے، مطلب شدید مستحب، مطلب یہ کہ استحباب بھی درجے کے ہیں، جس طرح واجب بھی درجات ہیں، جس طرح حرام بھی درجات ہیں، تو طالب علم یا قرآن کو جس نے تھوڑا سا حفظ کیا، تو جتنا جو علم بڑھتا ہے اتنا اس کے اوپر ضروری اور ضروری ہوتا رہتا ہے، اتنا اس کے اوپر مستحب اور مستحب ہوتا رہتا ہے کہ وہ کریں، ٹھیک ہے، البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہیں گناہ ملے گا، ہاں اس چیز کو ناپسند کیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کیا جائے گا، لیکن بہرحال یہ کہ فرض کسی کے اوپر بھی قیام اللیل نہیں ہے، چاہے اس نے جتنا مرضی علم حاصل کر لیا ہو، اور عذاب کی وعید بھی جو ہے وہ جیسے کہ بتایا کہ حدیث کے آخر میں یعنی صلاۃ المکتوبہ کہ فرض نماز، ٹھیک ہے، تو فرض نماز چھوڑنے کے اوپر وعید ہے، جو اس کے جو نہیں پڑھتا، قیام اللیل نہیں کرتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو فضیلت نہیں ملے گی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذاب ملے گا، اور نہ ہی اس کو اس بات کو عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔